زیادہ ہے ویٹ کیا ہونا ہے تب تک کیا نہیں ہے آئسومیٹرک کانٹریکشن. یہ بات اب صحیح کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے. پہلے یہ ٹاپک بچے کو خود نہیں اتنا سمجھ آ رہا ہوتا, میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کو مطلب وہ پڑھتا تو ہے ٹھیک ہے لینتھ چینج اس میں ہوگی اس میں نہیں ہوئی, لیکن اسے پوری نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب یاد کرو اس میں ٹینشن بڑھ رہی تھی کہ نہیں بڑھ رہی؟ بھائی ٹینشن بڑھی ہے تو پریشر بڑھا ہے نا. وہ کانٹریکٹ کر رہا ہے تو پریشر بڑھ رہا ہے نا. جو 8 سے لے کے 80 تک گیا ہے, ٹھیک ہے, لینتھ نہیں چینج ہو رہی کیونکہ آگے سے اس کا ویٹ زیادہ ہے, آگے سے آؤٹر کا پریشر زیادہ ہے. ابھی تک والو اوپن نہیں ہو رہا, اس وجہ سے والو اوپن نہیں ہو رہا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے جی, یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آئسومیٹرک والا یہ انڈیپینڈنٹ آف لوڈ ہے. یہ اب یہ بات بھی کئیوں کو نہیں سمجھ آئی. اب سنو بہترین طرح سے سمجھنا, ٹھیک ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ لوڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, اور اس میں وہ کہتا ہے وہ لوڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب یہ بات بہتوں کو نہیں سمجھ آتی. اب سنو ذرا, دیکھو میری بات سنو, اس میں لوڈ پہ اس لیے نہیں ڈیپینڈ کر رہی کہ لوڈ ہے ہی زیادہ. ٹھیک ہے, لوڈ زیادہ ہے, مطلب مسل تو اپنا پورا لگا رہا ہے تو وہ لوڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, جبکہ ادھر جو اس نے کہا نا کہ لوڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ آئسوٹونک, مطلب یہ کہ اس کی جو ٹون ہے وہ سیم ہے, اس کی جو ٹون ہے وہ سیم ہے, اس کی لینتھ چینج ہو جاتی ہے. بیسیکلی اس کی ٹون سیم ہے ایک فکس لوڈ کے لیے. یہ بات ہے, مثلا آپ 10 kg کا گتھو اٹھا رہے ہو, 10 kg کا ڈمبل اٹھا رہے ہو, اس کے لیے ایک ٹون ہے, وہ کانٹریکٹ کر رہا ہے کیونکہ 10 کلو آپ اٹھا سکتے ہو نا, تو اس کا مطلب ہے مسل کی فورس سے وہ 10 کلو اٹھا سکتے ہیں. اس صورت میں سمجھ لو آپ کی ٹینشن, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 10 کلو کے لیے آپ کی مسل کی طاقت ہے 70. ٹھیک ہے, آپ 10 اٹھا لو گے, آپ ایسے 10 اٹھا لو گے, آپ کے مسل کی وہ جو ہے نا وہ سیم رہے گی. 10 آپ ایسے اٹھا لو گے نا, اب آپ اٹھا کے ایسے کرتے رہو, آپ کی 70 رہنی ہے. 70 رہنی ہے, مطلب یہ کہ جب آپ ایسے کانٹریکٹ کر بھی لو گے تو وہ 70 رہنی ہے, نو پرابلم. آپ اس کو اٹھا لو, بے شک اٹھائی رکھو, 70 رہنی ہے اس کی. یہ بات سمجھ آ گئی. اب اگر آپ 20 kg کو اٹھا لو, اب یہ 70 نہیں ہوگی کاکا جی, اب یہ 70 سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ لوڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, لوڈ پہ, کیونکہ اب مسل آپ کا زیادہ فورس لگائے گا, اس کو زیادہ لگا کے اس کو اٹھائے گا. اب کیا ہوگا, اب سمجھ لو 20 kg کے لیے 140 ہے نا, اب رہے گی 140, اس لیے ابھی بھی آئسوٹونک ہوگی. اب میں کہوں کہ اب 100 kg آ گیا, 100 kg تو نہیں نا اٹھایا جاتا, اب یہ آئسومیٹرک میں چلی جائے گی. اب آپ زور بے شک لگاتے رہو, آپ جتنا زور آپ لگا سکتے ہو نا آپ لگاؤ گے. ٹھیک ہے, آپ کا وہ جو ٹینشن ہے وہ بڑھے گی, لیکن یہ اب لینتھ نہیں چینج ہوگی. اب آپ جتنا زور بھی آپ لگا سکتے ہو, آپ لگاتے جاؤ. ٹھیک ہے, آپ کی ٹینشن چینج ہو سکتی, مسل کی لینتھ نہیں چینج. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ ٹھیک ہے, کہ اس میں بیسکلی وہ کہہ رہا ہے نا کہ لوڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ کس طرح سے ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ بات سمجھ آئی؟ چلو مجھے امید ہے آپ تھوڑے سے 4-5 ڈفرنس سمجھ آ گیا. چلو اب میں تھوڑی ریڈنگ کر کے بتا دیتا ہوں, کیونکہ اصل میں جو اس نے مسئلہ کیا ہوا ہے نا وہ بچے کو سمجھ نہیں آتا. اب سنو, اس میں کیا ہوتا ہے, آئسومیٹرک میں شارٹن نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹینشن سیم رہتی ہے. ٹھیک ہے نا, شارٹن تو ہوتا ہے لیکن ٹینشن سیم رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ویٹ ایک ہی, آپ کی 70 ہی رہنی ہے 10 kg پہ. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں جو اس نے کہا نا, ان دا آئسوٹونک کنٹریکشن مسل شارٹنز اگینسٹ دا فکسڈ ویٹ. یہ فکس پتہ کیا لگتا ہے بندے کو, یہ فکس کا مطلب پتہ کیا ہے, یہ فکس. ٹھیک ہے, ان دا آئسوٹونک کنٹریکشن مسل کنٹریکٹس اگینسٹ دا فکسڈ لوڈ. فکس لوڈ کا مطلب ہے کہ 10 kg کا ڈمبل ہے تو 10 kg کا ہی رہنا ہے نا, تو یہ 10 kg ہے. مسل کنٹریکٹس اگینسٹ دا فکسڈ لوڈ. یہ فکس, یہاں پہ فکس کا کیا مطلب ہے, یہاں پہ فکس کا مطلب ہے ایک فکس ویلیو 10 kg. وہ کانٹریکٹ کر جاتا ہے فکس ویلیو کے خلاف 10 kg کے خلاف. یہاں پہ جو اس نے وہ فکس کہا ہوا ہے, یہاں پہ فکس کا مطلب ہے ویٹ ہے اتنا زیادہ کہ اٹھایا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے. یہ اس نے لینگویج اس طرح کی یوز کی ہے کہ بچے کو کنفیوز کر دیتی ہے. پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہاں پہ فکس ویلیو کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو, اس کے اوپر لکھو 10 kg ہے 20 kg ہے جتنا بھی ہے فکس ویلیو آپ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے,
اب یہ دیکھو آئسوٹونک کانٹریکشن ڈیپینڈ اپون، اب وہ اس کا ڈیپینڈ کرے گا لوڈ پہ، کیس ود دا مسل کانٹریکٹ، اس کا کیا کتنا ویٹ اٹھا رہے ہو، ٹھیک ہے، اس حساب سے نظام ہوگا، اور زیادہ لگانی پڑے گی۔ پھر میں نے پہلے کہا کہ یہ کرتا شارٹن ہوتا تب ہے جب مسل، دیکھو میری بات سنو پلیز سنو، اچھا کر کے سنو، میں نے کیا کہا تھا، اس میں ہوتا کیا ہے، پوائنٹ نمبر 2 کیا تھا، پوائنٹ نمبر 2 یہ تھا کہ مسل کی اپنی فورس لوڈ سے زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، اب جب آپ نے 10 کے جی کا لگایا ہے، 10 کے جی کا اٹھایا ہے، مطلب اپنی فورس زیادہ ہوگی تو وہ کانٹریکٹ کرے گا نا، ٹھیک ہے، تو شارٹن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ، اور پھر میں نے کیا کہا کہ اس میں وہ ٹینشن سیم رہتی ہے، اب میں یہی تو بول رہا ہوں، پھر میں نے کہا ساری باتیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، ایک میں نے کہا کہ شارٹن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی لینتھ چینج ہوتی ہے، ایک بات، نمبر 2 بات کہ اس کا نام کیا ہے کہ اس میں کیا اس میں فور کہ یہ لوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لوڈ پہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ سنو سنو سنو، دیکھو اس میں نے یہ کہا کہ 10 کے جی کا اٹھاؤ گے تو یہ اس کی جو ٹون ہوگی وہ فورس آف کنٹریکشن وہ اور ہوگی، زیادہ اٹھاؤ گے تو زیادہ فورس آف کنٹریکشن ہوگی، کیوں، اس کی وجہ بھی سمجھو نا، 10 کے جی اٹھایا اس کی 70 ہے، ٹھیک ہے، جب 20 کے جی اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں مسل کو اتنی زیادہ وہ فورس جنریٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کہ وہ اس 20 کے جی کو اٹھا سکے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا یہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا کہ اس نے لوڈ کو اٹھانا ہے، ڈیپینڈ کر رہا ہے نا لوڈ پہ کہ لوڈ کتنا ہے، تاکہ اس حساب سے پھر مسل اتنا کانٹریکٹ کرے کہ وہ کیا کر دے، بتاؤ کہ وہ اتنا کانٹریکٹ کر دے کہ اس کی طاقت اس سے زیادہ ہو جائے، اس کے لوڈ سے زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہیں باتیں، ٹھیک ہے، کہ اس طرح سے وہ لوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جبکہ یہ جو ہے لوڈ یہ جو ہے لوڈ انڈیپینڈنٹ، سمجھ آ گئی بات، کیونکہ اس میں وہ اور کیا، اب یہاں پہ دیکھو فورس آف مسل کانٹریکشن گریٹر دین دا لوڈ، فورس آف مسل کانٹریکشن جو ہے وہ گریٹر دین لوڈ ہے، اس میں ہوگا، آئسوٹونک میں ہوگا، باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا، کلیئرٹی میں نے یہاں پہ اس لفظ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھو وہ ٹھیک ہے میری مما نے کہا بلڈ کہاں سے لیا، میں نے کہا میرے دوست نے بنا دیا، میں کہتی تمہاری دوست کتنی اچھی ہے، ہاں جی بچوں، وہ نا تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا نیٹ ڈراپ، کس نے پوچھا؟ تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے، آئسوٹونک آئسومیٹرک، ٹھیک ہے، اب میں اور ٹاپک کی طرف چلتا ہوں، اور ایک ٹاپک ہے وہاں سے ایم سی کیو ہمارے پروف میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ وہاں سے ایم سی کیو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں وہ بھی کروانا چاہتا ہوں، میں نے ابھی تک انشاءاللہ کوئی ایسی، یہاں سے میں نے ایون ٹائٹن کا بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ٹائٹن والا بھی ایم سی کیو آتا ہے کہ ٹائٹن کا کیا فنکشن ہے، ٹھیک ہے، باقی وہ ساری باتیں کہانی ہے، باقی ساری باتیں میں آپ کو وہاں سے بتا چکا ہوں، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو میں چھوڑوں گا انشاءاللہ، آپ کے ادھر گائیڈنس سے جو کچھ بھی آئے گا نا، اور obviously پیپر سارا گائیڈنس ہی کا نا ہوتا ہے، اور آپ کے کلاس ٹیسٹ وغیرہ میں اگر کہیں سے کچھ ڈال بھی دیتے
ہوتی ہے نا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بابا جی ہیں نا جنہوں نے ساری زندگی فزیولوجی کے نام پہ گزاری ہے ان کو گائیڈن کے علاوہ اور کچھ آتا ہے پھر وہ پیپر میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے بات کہ جو بھی ٹیچر ہوتا ہے اس نے تو فزیو پی ایچ ڈی کر کے ادھر پروفیسر لگا ہوا ہے نا اس نے تو گائیڈن کے علاوہ گناؤں بھی پڑھی ہوئی ہے جے پی بھی پڑھی اس نے ہر بک پڑھی ہوئی ہے. اب اس کو پتا ہے کہ بچہ گائیڈن پڑھ کے آیا ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے جان بوجھ کے وہ 2-4 اور آگے پیچھے کوسچن بھی ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا تو یہ ایک طرح سے شوق ہی ہے اور کیا ہے جب پتا ہے کہ پراپ کا پیپر بھی گائیڈن سے آنا ہے بچے نے بھی گائیڈن پڑھنی ہے تو گائیڈن سے ڈالو ہاں اس میں کانسیپٹ بس پوچھ لو. ٹھیک ہے نا اور ایون پروفیسر جان بوجھ کے وائوا میں بھی وہ پوچھتے ہوں گے تو گائیڈن میں نہیں ہوتا بس ایسے ہی کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ دو فیل کرے ڈسٹرافی. ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے بیسیکلی پروٹین ہوتی ہے ڈسٹرافی. ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ڈسٹرافی پروٹین ہوتی ہے یہ والا کیا کرتی ہے یہ جو مسل فائبر جو ہوتی ہے مطلب یہ اسپیسیفک ہے مسلز کے لیے. مسل فائبر ہے نا میں نے کہا تھا مسل کا سیل ہے تو مسل فائبر کے لیے اسپیسیفک ہوتی ہے. ٹھیک ہے کس طرح سے اسپیسیفک ہوتی ہے یہ اس کا نام کیا ہے مسل کی میمبرین جو ہوتی ہے نا مسل فائبر کی اس کی میمبرین پر ہوتی ہے اور یہ اس کی میمبرین پر ہوتی ہے اور یہ اندر سے کانٹریکٹائل مشینری کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ ایکٹن مایوسن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے اندر ایکٹن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا لیکن ایکٹن جو پروٹین ان مسل سیل میمبرین یہ کیا کرتی ہے کیا لنک کرتی ہے ایکٹن کو پروٹینز ان دا مسل سیل میمبرین یعنی کہ خود یہ سیل میمبرین پر موجود ہوتی ہے اور اندر سے کیا کرے گی اندر سے ایکٹن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یعنی کہ ایک طرح سے یہ لنک پرووائڈ کر رہی ہے ایکٹن کو سیل میمبرین کے ساتھ. اچھا اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس نے بیسیکلی میمبرین کو نا اسٹیبلائز کرنا ہے تاکہ وہ جب کانٹریکشن ہو نا دیکھو مسل فائبر ہے مسل فائبر کے اندر کانٹریکٹائل مشینری ہے. ٹھیک ہے سارے مایو فیبرلز کے اندر کیا اتنے سارے مسل فائبر کے اندر سارے مایو فیبرلز ہوتے ہیں ان میں سارے مایو فیبرلز میں ساری کانٹریکٹائل مشینری ہے. اب مجھے اتنا بات بتاؤ جب اندر سے وہ جب اندر سے کانٹریکٹ کرے گا تو کیا مسل فائبر کی میمبرین پہ کوئی پریشر نہیں پڑنا تو کیا کیا تو بیسیکلی یہ جو پروٹین ہوتی ہے نا یہ پھر اس کو اسٹیبلائز کرتی ہے. ٹھیک ہے نا اس کو اس طرح سے اسٹیبلائز کرتی ہے سمجھ آ رہی ہے بات اس کو اسٹیبلائز اگر یہ پروٹین نہ ہو ٹھیک ہے تو مسل کیا ہو جاتا ہے مسل فائبر ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے مسل فائبر کی میمبرین ہو جاتی ہے ڈی اسٹیبلائز. ٹھیک ہے اب میمبرین ہی جب ڈی اسٹیبلائز ہو گئی ٹھیک ہے تو جب میمبرین پہ ہی اتنا پریشر پڑ رہا ہے تو اب اس صورتحال میں یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس کے ہمیں کمپلیٹ فنکشن تو نہیں پتا لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے کہ اس کی پرمیبلٹی بڑھ جاتی ہے. پرمیبلٹی جو میمبرین کی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے اس میں کیلشیم زیادہ آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے کیلشیم زیادہ آنے لگ جائے گا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا that line enter the calcium fiber and initiate changes in intercellular enzymes that lead to proteolysis. اب آپ کو پتا ہے اب آپ کو نا کہ بیسیکلی کیلشیم ہوتا ہے نا کیلشیم وہ جب اندر آنے لگ جاتا ہے نا انٹرسیلولر آنے لگ جاتا ہے. اب بہت سے اب آپ کو یہ بات سیکنڈ ایئر میں بہت اچھی سمجھ آ جائے گی. بہت سے جو ہمارے انزائمز ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی جیسے ہی کیلشیم آتا ہے نا اب بہت سے انزائمز میں یونٹ ہوتا ہے کالموڈولن جس طرح ہم نے سموتھ مسل میں پڑھا تھا نا کہ کالموڈولن کیلشیم مل کے کیا کراتے تھے مایوسین لائٹ چین کائنیز کو. مایوسین میں نے اب جو لفظ بول رہا ہوں بڑے پیارے طریقے سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے میں نے بڑی اچھی مثال دے کے آپ کو بات سمجھا دی ہے. ٹھیک ہے جب آپ سیکنڈ ایئر میں آؤ گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے کہ کیلشیم کس طرح سے انزائمز کو بھی ایکٹیو کرتا ہے انٹرسیلولر انزائمز کو. ٹھیک ہے کیا کرتا کیا یہ کرتا یہ ہے کہ اس کا نام کالموڈولن کے ساتھ کیلشیم بائنڈ کرتا ہے. کالموڈولن کے چار جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کیلشیم لگ سکتا ہے. کیلشیم آتا ہے کالموڈولن اٹیچ ہوتا ہے اس سے کیا وہ کالموڈولن جو ہوتا ہے نا وہ پھر یا تو بہت سے انزائمز کا آگے سے اپنا ہی سب یونٹ ہوتا ہے کالموڈولن تو کیلشیم کے آنے سے وہ انزائم ہو جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیلشیم اور کالموڈولن جاتے ہیں اور یہ جا کے انزائم کو کر دیتے ہیں ایکٹیو. اب انزائم ایکٹیو ہو جاتا ہے بندر سے کوئی پروٹیولیٹک انزائم ہو گیا ایکٹیو اس نے کیا کرنا ہے وہ دیکھو مسل بریک ڈاؤن کر دینی ہے. بھائی پروٹیولیٹک انزائم ہے مسل کیا ہے مسل ساری پروٹین ہے اس سے پروٹین کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو بات سمجھ آئی تھوڑی سی. ٹھیک ہے کہ ہو کیا رہا ہے کیلشیم کی انٹرسیل جو کیلشیم جو اندر آ رہا ہے اس سے کیا ہوگا ٹھیک ہے کہ اس سے اندر پھر مسل کی بریک ڈاؤن ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا تو آپ میری بات سنو. اب اس طرح کا بچہ جو ہوتا ہے وہ مسل ویکنس کی وجہ سے ارلی چائلڈ ہوڈ میں ہی ٹھیک ہے نا ویل چیئر پہ آ جاتا ہے بائی دا ایج 12 ایئر 12 سال کی عمر میں وہ ویل چیئر پہ آ بیٹھا ہوتا ہے. ارلی چائلڈ ہوڈ میں ہوتا ہے یہ بی ایم ڈی. ٹھیک ہے بی ایم ڈی لیوکین مسکولر ڈسٹرافی. یہاں سے ہمارا ایم سی کیو پتا کیا آیا تھا یہ والی لائن آئی
ٹھیک ہے نا, کہ جس جین نے اس کا نام کیا ہے ڈسٹرافن کو انکوڈ کرنا ہے لنکس ایکٹن ٹوماسن, مطلب یہ والی لائن ہے ایگزیکٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں سے MCQ بیسیکلی آتا ہے, اس لیے میں کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ریسپائریٹری فیلئر سے مار جاتا ہے 30 سال کی عمر تک. کیوں؟ ریسپائریٹری کی جو مسلز ہیں جب ان کی ویکنس ہو جائے گی, ریسپائریٹری مسلز کا نہیں بتا دوں, انٹرکوسٹل مسل پڑے تھے, ڈایافرام وغیرہ پڑا تھا. ٹھیک ہے, تو جب وہ ریسپائریٹری مسل ہی کام نہیں کرے گا. اب یہی بات ہم نے کدھر پڑھی تھی, کسی کو یاد ہے یہ لائن؟ یہی بات ہم نے ماسٹینیا گریوس میں بھی پڑھی تھی. تو ادھر بھی جب اسیٹائل کولین کے ریسپٹر جو ہیں جب وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اینٹی باڈی کی وجہ سے, آٹو امیون ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ مسل ویکنس ہوتی ہے, بندہ مرتا کیوں ہے؟ ریسپائریٹری فیلئر سے. مسل نہیں کام کر رہا ہے یار, کہاں سے ایسے لینا اس نے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ تو اس طرح سے باتوں کو یاد رکھا کرو. اچھا یہ جو ہے نا بیکر مسکولر ڈسٹرافی, اس میں یعنی کہ سیم ہے, وہی جین ہے جو ڈسٹرافن جس سے آگے ڈسٹرافن بننی تھی وہ میوٹیٹ ہوا ہے. لیکن یہ اس کا یہ ہے کہ لیٹر آنسٹ ہے, اس کا یعنی کہ آنسٹ لیٹر ہے, کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ادھر جو بچہ 12 سال کی عمر میں ہو گیا تھا نا ویل چیئر میں, اور 30 سال کی عمر تک وہ ریسپائریٹری فیلئر سے فوت ہو گیا تھا, اس میں یعنی کہ جو ہے نا اس میں کیا ہے, ایک منٹ ٹھیک ہے, اس میں یعنی کہ تھوڑا سا لیٹر آنسٹ ہوتا ہے اور بندے کا سروائول لانگر ہوتا ہے, مطلب یہ کہ بندہ تھوڑا سال نکال جاتا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی؟ بس اتنی سی باتیں ہیں, یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہو گیا, چلیں یہ آپ کی DMD بھی کلیئر ہوگی. اس میں کانٹریکشن انڈیوس ڈیمیج سے بچانا ہے. اگر آپ لوگ بہت اسپیسیفائی کر کے کسی ٹیچر کو بتانا چاہو نا تو 2-4 لائنوں میں نا آپ کو کیسے بتانا ہے DMD کو. آپ نے بتایا وہ جین میوٹیٹ ہو گیا جس میں ڈسٹرافن میں آنی تھی, ایک بات. نمبر 2 پوائنٹ کیسے بتاؤ گے؟ نمبر 2 پوائنٹ بتاؤ گے کہ یہ کرتی کیا ہے, ایکٹن کو, یہ سیل ممبرین کی پروٹین ہوتی ہے, یہ کیا کرتی ہے ایکٹن کو ایکٹن کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے. جب سے ایک طرف سے خود سیل ممبرین پہ اٹیچ ہے, دوسری طرف سے یہ ایکٹن کے ساتھ بائنڈ ہے. ایک طرح سے یہ انٹرا سیلولر ٹاکسیسٹی کا کیا خیال ہے؟ انٹرا سیلولر جو کانٹیکٹ اندر پڑی ہوئی چیز کو, ایک بندہ باہر گیٹ پہ کھڑا ہو, ایک بندہ گھر کے اندر بیٹھا ہو, ٹھیک ہے, تو جو گیٹ پہ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسل کی میمبرین کو اسٹیبلائز رکھتی ہے. اگر یہ اس کا نام کا ڈیمیج ہو جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس کیس میں اس کا نام ہے کیلشیم کی, کیونکہ میمبرین ڈی اسٹیبلائز ہوگی تو کیلشیم کی انٹری جو ہے نا انٹو دا سیل, ٹھیک ہے, وہ اس کا نام کیا ہے, وہ پرمیبلٹی بڑھ جاتی ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کیلشیم جب اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیلشیم کیا کرتا ہے, اس کا نام ہے انٹر سیلولر انزائمز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں آپ سے پوچھیں کیسے, تو آپ نے کل نوڈلنگ والی بات کر دینی ہے, کیونکہ وہ آپ کو اسموتھ مسل والی بات پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو انٹرسیلولر پروٹیولیٹک انزائم جب ہو جائیں گے, انٹراسیلولر پروٹیولیٹک انزائم جب ہو جائیں گے ایکٹیویٹ, اس کی میں نے مثال بھی آپ کو ایک بتائی کہ جیسے اسموتھ مسل میں ہو رہا ہوتا ہے نا, کیلشیم کو ماڈولیٹ کمپلیکس مایوسین لائسین کائنیز کو جا کے انزائم کو یعنی کہ جس طرح جا کے ایکٹیویٹ کر رہا ہے, تو ایسے ہی یہاں پہ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسموتھ مسل تھا, یہاں پہ اسی طرح سے وہ سیل کے اندر بھی اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے, اس کی مسل کی ویکنس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کا نام کیا ہے, کیونکہ وہ انزائم جو ہے وہ پروٹین بریک ڈاؤن کریں گے نا, مسل بریک ڈاؤن کریں گے. پھر یہ ہے کہ یہ ارلی چائلڈ ہوڈ میں ہی وہ مسل ویکنس کی وجہ سے وہ جو بچہ ہے وہ 12 سال کی عمر تک ویل چیئر پہ آ جائے گا, 30 سال کی عمر تک وہ کیا ہوگا, بس بیکر. باقی بیکر والے میں یہ ہے کہ وہی سارا کام ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا بندہ تھوڑا لانگر سروائیو کر جاتا ہے. بس ٹاپک یاد بھی ہو گیا, میں 2-3 دفعہ بتا بھی دیا, سمجھا بھی دیا. ٹھیک ہے, یہ بھی اوپر والا ٹاپک بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, چلو جی. اب میرا دل ہے کہ میں آپ کو نا وہ یہاں سے وہ بھی بتا ہی ریٹیکولر انڈوتھیلیل سسٹم بتا دیتا ہوں. اچھا, ریٹیکولر انڈوتھیلیل سسٹم کو ذرا سنیں. یہ مونو سائٹ میکروفیج سسٹم ہی ہوتا ہے بیسیکلی ریٹیکولر انڈوتھیلیل سسٹم. یہ کیا ہے, بیسیکلی سارے باڈی کے سارے ٹیشوز میں نا یہ فیگوسائٹ سسٹم ہے. مطلب یہ کہ میکروفیجز جو ہے نا, پوری کہانی یا جنرل کہانی پہلے سن لو میرے سے, کہ بیسیکلی ساری باڈی میں نا, ساری باڈی میں ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے, اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ 5-7 منٹ نا مجھے ایکسٹرا مل جاتے نا, 1 منٹ 8 منٹ پہ ختم ہوئی تھی نا میرے کو, 48 منٹ 10 منٹ ہے, مجھے ہی نہیں.
ٹھیک ہے نا, آرام سے میں آپ کو ٹاپک کرا دوں گا, یاد بھی کرا دوں گا. چلو سنو سنو سنو, تو کیا ہے ساری باڈی میں نا, ساری باڈی میں جو میکروفیجز ہے نا, انہوں نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے. کیا سسٹم, ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں. وہ جو ہمارے ڈی لیمفوسائٹس تھے وہ بیچارے تو لمف نوڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, ہیں لمف نوڈ میں بیٹھے ہوئے تھے نا, کہ چلو یار جب ہمارا میکروفیج جب لے کے آئے گا تو اس کا نام ہے, پھر ہم کچھ کریں گے. ایسے ہی تھا نا, ایسے ہی تھی نا کہانی, ٹھیک ہے. اب ذرا آپ لوگوں کو ایک اور سوال کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ لوگوں نے کیا نہیں, کہ سر وہ تو لمف نوڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا میکروفیج جس کے بعد لے کے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے ایسا نظام ہونا چاہیے کہ میکروفیج پوری باڈی میں پھیلا ہوا ہو, اور باڈی میں کسی بھی جگہ پر, چاہے وہ ٹیشو کے لیول پر, چاہے وہ سانس کے ذریعے سے, چاہے وہ کھانے کے ذریعے سے, چاہے وہ بلڈ میں آ کے, چاہے وہ کہیں پہ بھی, ٹھیک ہے. اگر جہاں سے بھی کوئی ہمارا بیکٹیریا وغیرہ آئے, میکروفیج اس کو پکڑ لے. دیکھو سمجھ آ رہی ہے نا بات, اب دیکھو کانسیپٹ کیسا ایک چین ہے کانسیپٹس کی, ٹھیک ہے. ہر ٹاپک کو الگ الگ کر کے پڑھو گے تو مزہ نہیں آئے گا, کبھی زندگی میں مزہ نہیں آئے گا پڑھنے کا. جب کانسیپٹس کو جوڑ دو گے نا تو پھر مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور بیسٹ مزہ آتا ہی تھا جب بندہ جوڑے باتوں کو, کہ بھائی ٹی لیمفوسائٹس تو ہمارے بیٹھ میں ہیں لمف نوڈ میں, اور ہم نے کہا کہ جو ہے نا یہ کام کون کرتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پریزنٹ کون کرتا ہے, اینٹیجن پریزنٹنگ سیل کون, میکروفیج ہم نے کہا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے پریزنٹ کرنے والا تو ساری باڈی میں ہونا چاہیے نا. پھر وہ اس کے پاس آئے اور اس کو آگے کہے یار تم بھی جاگو, کیا خیال ہے. تو یہی ایک سسٹم ہے کہ پورا ایسے آل ٹیشوز میں پھیلا ہوا ہے, اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں پہ یہ ہونا ہے, جہاں پہ ٹاکسن وغیرہ ان ویسٹڈ بندے نے آنا ہے, ٹھیک ہے نا. سمجھ آئی کہ مسٹ بی ڈسٹرائڈ, جہاں پہ انہیں آنا تھا کہ وہ ڈسٹرائے ہوں. سب سے پہلے جو اسکن ہوتی ہے, اسکن سے ہی جو بیکٹیریاز وغیرہ آئیں گے ان کا کیا کیا جائے. تو اسکن میں ہوتے ہیں ہسٹیوسائٹس, میں نے کیا کہا تھا کہ میکروفیجز اسکن میں ہوتے ہیں, ان کا کیا نام ہے, ہسٹیوسائٹس, ٹھیک ہے. ایسے ہی کہا تھا میں نے, یاد ہے کسی بچے کو فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں جب پڑھا رہا تھا, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب اسکن بروکن ہوتی ہے نا, مطلب آپ کا اسکن جب بروکن ہوتی ہے اس ٹائم پہ, یعنی کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انفیکشس ایجنٹ وغیرہ اندر آ سکتا ہے. ویسے تو نہیں نا آ سکتا, ٹھیک ہے, ویسے تو ہماری انیٹ امیونٹی تھی. یاد آئیے کسی کو یہ لائن, کسی کو یاد آئی ہو وہ لائن جس میں نے کہا تھا کہ انیٹ امیونٹی میں کیا ہے, ہمارا اسکن ہے, ٹھیک ہے, جو بیریئر لگاتا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بیریئر اس وقت ختم ہو جاتا ہے انیٹ امیونٹی کا جب کیا ہوتا ہے, جب اسکن بروکن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ اب وہ انفیکشس ایجنٹس وغیرہ آ جائیں گے, تو اب اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ میکروفیجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہم کیا کہتے ہیں, ہسٹیوسائٹس کہتے ہیں, جو اسکن اور سب ٹیشو میں ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی بات, بس یہ جو میں نے کہا تھا کہ ساری باڈی میں پھیلا ہوا ہے, جہاں سے بھی ہم نے وہ اس کو مارنا ہوتا ہے, جہاں بھی انٹری پوائنٹس ہیں, جہاں پہ سے آنا ہوتا ہے, تو ہمارا میکروفیج ساری باڈی میں پھیلا ہوا ہے. پہلی بات ہم نے اسکن کی کر لی, ٹھیک ہے. پھر ہم بات کر لیتے ہیں, چلو ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, میرے پاس 8 منٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات ہم کر لیتے ہیں لنگس کی, کہ اگر وہ سانس کے ذریعے سے آ گیا, ٹھیک ہے نا, انٹر دا باڈی تھرو لنگس, سانس کے ذریعے سے آ گیا. اب دو کیس ہیں, ایک یہ کہ اگر وہ پارٹیکل ڈائجسٹیبل ہوگا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, اب میکروفیجز کیا کریں گے, اس کو کھا پی کے ڈائجسٹیو ویکیول بنا کے اس میں کیا کریں گے, انزائم ریلیز کر کے اس کو ڈائجسٹیو پروڈکٹس ریلیز کر کے اس کو لیمف میں ریلیز کر دیں گے. سمجھ آئی بات, وہی بات ہے, سمپل سی بات ہے. مائکروفیجز میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میکروفیجز میں کیا ہوتی ہے, لائزوزومل انزائمز وغیرہ ہوتے ہیں, لائپیجز وغیرہ ہوتے ہیں میکروفیجز میں. تو یہ تو اس کو کہا جائے گا اگر وہ پارٹیکل ڈائجسٹیبل ہوگا, ٹھیک ہے. دیکھ لو اس کو کہا پی کے کدھر ریلیز کر دیں گے, تو آگے پھر آپ کو ڈائریکٹلی کے ذریعے سے لمف نوڈ میں جو ہمارے میکروفیجز پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آگے کیا بات ہے اس کا نام, اگر پارٹیکل ڈائجسٹیبل نہیں ہے, اب یہ مزیدار بات ہے, یہاں سے ایم سی کیو آتا ہے, یہ جائنٹ سیل کیپسول بنتا ہے, یہ ایم سی کیو آنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے ایم سی کیو آتا ہے, ایون وہ کوشچن بھی بنائے گا نا, یو کیو بھی بنائے گا, تو وہ آپ کو اس طرح سے کہانی ڈالے گا کہ وہ ڈائجسٹیبل نہیں ہے, جہاں سے بعض لوگوں نے اس کو پکڑ لینا, ڈائجسٹیبل نہیں ہے, چلو جی پھر جوائنٹ کا اصل میں پھر آپ کے سارے نمبر آپ کو ملنے ہیں اس لفظ کے, جوائنٹ سیل کیپسول کے, کہ اگر ڈائجسٹیبل نہیں ہے تو اب اس نے کیا کرنا ہے, آپ میکروفیجز نہ مل کے اس کے گرد ایک کیپسول بنا لینا ہے, گھیرا ڈال لینا ہے, جس طرح ایک بندہ قابو میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. کبڈی میں کیا کرتے ہیں سارے اس کے گرد ایسے اس کے گرد آ جاتے ہیں سارے, ٹھیک ہے. تو ساروں نے مل کے اس کے گرد کیپسول بنا لینا, بڑا سا کیپسول بنا لینا, تاکہ یار یہ اس کا نام ڈائجسٹ ہوتا ہے, اس کو پکڑیں تو صحیح نا, گھیریں تو صحیح کم از کم, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیپسول بنا لیتے اراؤنڈ دا پارٹیکل, ٹھیک ہے نا, حتیٰ کہ
it can be slowly dissolved. تب تک پھر وہ slowly اس کو dissolve کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. یہ کس کیس میں ہوتا ہے, ٹیوبرکلوسس ڈسٹ پارٹیکل اور کاربن پارٹیکل, مطلب ان کے کیس میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ انڈیجسٹیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اگر ہوا سے آئے گا تو یہ ہوگا الویولر میکروفیج لنگز میں. یہ لفظ, یہ کچھ جو لائنیں انڈر لائن کی ہیں نا, یاد بس وہی رکھنا. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ لائن بھی انڈر لائن کرو, یہ میری کرنی چاہیے تھی, میں نے نہیں کی, آپ لوگوں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹیوبرکلوسس ڈسٹ پارٹیکل کاربن پارٹیکل, ٹھیک ہے, کہ ان کے کیس میں ایسے ہوگا. اچھا, اب بات آ گئی کہ اگر وہ ہمارے کھانے میں آ گئے اب تب کیا ہوگا. کل میں نے آپ لوگوں کو بایوکیمسٹری کے ٹاپک میں پورٹل سسٹم کو بتایا. پورٹل سسٹم کیا ہوتا ہے, بیسیکلی ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کی انٹسٹائن سے نا, انٹسٹائن سے جو چیز بھی ابزارب ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ آگے سے پورٹل ہیپیٹک پورٹل وین کے ذریعے سے کدھر جاتی ہے, پہلے لیور کے پاس جاتی ہے. لیور سے پہلے پوچھتی ہے سر کیا چیز, پھر لیور سے پھر آگے وہ سسٹمک سرکولیشن میں جاتی ہے. یعنی کہ جو چیز بھی بلڈ سے ادھر سے انٹسٹائن سے آئی تو ایبزارب ہو کے ڈائریکٹ بلڈ میں نہیں جاتی, پہلے لیور کے پاس جا کے اسے اجازت مانگتی ہے. ٹھیک ہے, لیور پھر اس کی ساری وہ صفائی بھی کرتا ہے. کیسے بلا کہ جو کھانے میں جو کچھ بھی ایسا آیا تھا, ٹھیک ہے, انجسٹڈ فوڈ میں جو بیکٹیریا وغیرہ انجسٹڈ فوڈ میں آئے, وہ انٹسٹائنل میکوزا سے پہلے پورٹل بلڈ میں جاتی ہیں, بجائے یہ کہ وہ پہلے جنرل سرکولیشن سسٹمک سرکولیشن میں جائیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا ہوتا ہے, لیور کے پاس آگے سے کیا ہوتا ہے, یہ دیکھو, لیور کے پاس آگے سے ہوتے ہیں یہ سارے, لیور کے سائنوسائڈز میں کیا ہوتے ہیں, کفلر سیلز ہوتے ہیں. اب یہ کفل, ٹھیک ہے نا, یہ کفلر سیلز والے لفظ یاد رکھو, لیور کے سائنوسائڈز میں کیا ہے, کفلر سیلز ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی میکروفیجز ہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا کریں گے, یہ ان بیکٹیریاز وغیرہ کو سارے کو کل کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا, تو ان کو فیگوسائٹوز کر دیں گے. تو اس طرح سے وہ جو بھی چیز ہوگی وہ سسٹمک سرکولیشن میں نہیں جائے گی. یہ بات بھی کلیئر ہوگی, سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا اگر 5 منٹ کے لیے ویڈیو آپ کو ریجوائن بھی کرنی پڑے تو کر لینا پلیز. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات بھی سمجھ آ گئی, کفلر سیلز ہیں لیور سائنوسائڈ میں. اس طرح سے جو ہمارے کھانے میں جو چیز آئے گی وہ بھی پکڑی جائے گی. ٹھیک ہے, کفلر سیلز کے ذریعے سے جو کھانے میں آئے گی, کہ جو کھانے میں آئے گی اس کو لیور کے اندر کیا میکروفیج ہیں, کفلر سیلز ہیں جو لیور سائنوسائڈ وغیرہ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں نا آپ کو. ٹھیک ہے, کہ یہ لیور کے سائنوسائڈ میں یہ سارے کفلر سیلز ہیں. ٹھیک, انہوں نے دیکھو انڈیا, یہ انک کسی بندے نے وہ انک کھا لی ہے, کسی بچے نے نا انک کھا لی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھو, اب وہ کھانے کے ذریعے سے جب وہ آگے سے لیور کے پورٹل بلڈ کے ذریعے سے ادھر گیا ہے, تو وہ دیکھو میکروفیجز نے سارے انک کے پارٹیکلز کو کھایا ہوا ہے. دیکھ رہے ہو, وہ فیگوسائٹوز کیا ہوا ہے جب یہ اس بچے کے کام ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اب یہ آپ بتاؤ, اگر یہ انک چلی جاتی بلڈ میں, ٹھیک ہے, سمجھ آئی, اس طرح سے وہ کھانے کے ذریعے سے کسی چیز کو بلڈ میں نہیں جانے دیتا. چلو جی, اب ایک اور بات سنو, یہ اس کا نام ہے لمف نوڈ والی بات سنو. ٹھیک ہے, اس میٹنگ میں لمف نوڈ تو ہو جائے گا لیکن نا لمف نوڈ کی مجھے لگتا نہیں. چلو بہرحال, اب میری بات, اب سپوز کوئی چیز آ گئی ٹیشو اسپیسز میں. ٹیشو اسپیسز مطلب ٹیشو سے اس نے ایکٹ کیا. پہلے ہم نے کیا کہا, کوئی چیز یعنی کسی نے کسی ٹیشو پہ ایکٹ کیا, وہ ٹیشو اسپیسز میں وہ چیز آ گئی. میں نے آگے کل آپ کو پہلے کیا بتایا تھا, ٹیشو اسپیسز چیز کہاں ڈرین ہوتی ہے, لمف میں. لمف سے پھر آگے ڈرین کدھر ہوتی ہے, بلڈ میں. اب سپوز وہ ٹیشو اسپیسز کو کراس کر کے وہ چیز آ گئی لمف میں. اب یہ ہمارا لمف نوڈ, لمف نوڈ, تو ان لمف نوڈ میں یہ دیکھو, یہ لمف نوڈ ہے سارا. ٹھیک ہے, یہ لمف نوڈ میں سائنسز بنی ہوئی ہیں, یہ دیکھ رہے ہو, یہ میڈولری سائنسز. تو یہاں پر بھی میکروفیجز بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لمف نوڈ میں بھی میکروفیجز ہوتے ہیں, یہ بات یاد رہے گی. ٹھیک ہے, کہ میں نے کیا کہا, میں نے آپ کو بڑی آسان سی بات بڑے طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو, ایک چیز نے, اس کا نام کیا ہے, ٹیشو اسپیسز میں, ٹیشو اسپیسز والا لیول. پہلے تو بات ہے کہ ٹیشو میں اس کو پکڑا جانا, کیونکہ ہر ٹیشو کے پاس اپنے اپنے میکروفیجز ہیں. لیکن سپوز وہ ٹیشو کا لیول ٹیشو اسپیسز میں آئی, لیکن آگے آپ کو پتا ہے ٹیشو فلوئڈ نے ڈرین کہاں پہ ہونا تھا, لیفٹ میں. سپوز ٹیشو میں وہاں پہ وہ نہیں پکڑا گیا. ٹیشو میں نے کہا کہ ٹیشو میکروفیجز ہوتے ہیں, فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سپوز وہاں پہ وہ نہیں پکڑا گیا, او ہو یار لمف میں چلا گیا. اب کیا ہوگا, لمف نے آگے سے کدھر جانا ہے, لمف نے آگے ساری باڈی میں چلتے جاتے, سارے باڈی کی ہر جگہ پہ لمف نوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لمف نوڈ ہر جگہ. اب لمف نے جیسے ہی لمف نوڈ سے گزر رہا ہوں, آگے لمف نوڈ, یہ دیکھو لمف نوڈ لمفیٹک جانا ہے, پھر میڈولری سائنسز سے گزر کے لمف نے ادھر جانا ہے. ٹھیک ہے, ایفرنٹ لمفیٹک میں جانا ہے, لیفٹ میں. ٹھیک ہے, تو اب اگر اس میں وہ جو جس نے ٹیشو اسپیسز سے ڈائریکٹ بچ گیا تھا, لیکن اب کدھر آ گیا, اب اس کا نام کیا, وہ یہاں سے اس نے پکڑا جانا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, دیکھو ایفرنٹ لمفیٹک سے ہوتے ہوتے اس سے پکڑا جانا ہے. دیکھ رہے ہو کہ لارج نمبر
لمف سائنسز ہوتے ہیں، میکروفیجز ہوتے ہیں جو کہ لمف سائنسز میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر وہ چیز بھی جو لمف میں آئے گی وہ کدھر پکڑی جائے گی؟ وہ لمف نوڈ میں پکڑی جائے گی. لمف نوڈ میں میکروفیجز کھا پی کے پھر ان کو چپ کر کے ان کو پریزنٹ کر دیں گے لیمفوسائٹس کو کہ یار یہ لو تمہارا ہے تو اس کو پکڑو اب سنبھالو. سمجھ آ گئی بات؟ اگلی کہانی آپ کو پتہ ہے، سمجھ آ گئی بات. تو اس طرح سے وہ چیز اب آگے لمف نے کہاں پہ جانا تھا؟ بتاؤ لمف نے آگے بلڈ میں جانا تھا. تو اس طرح سے وہ چیز باڈی کے بلڈ تک نہیں پہنچ پائی کیونکہ لمف نے آگے کرتے کرتے کہاں جانا تھا. اب میٹنگ بس اینڈ ہونے والی ہے اور بڑی مزیدار سا لاسٹ پوائنٹ رہتا ہے، تو پتہ نہیں اب کیسے مینج ہوگا. چلو خیر، اب کیا ہے، اب اس کیس میں یہ دیکھ لو. اب سپوز ایک چیز لمف سے ہوتی ہے تو بلڈ میں آ گئی، اب کیا ہوگا؟ اب دیکھو سب چیز جنرل سرکولیشن میں آ گئی. اب کیا ہوگا؟ میکروفیجز سپلین اور بون میرو میں ہوتے ہیں. یہ MCQ آتا ہے کہ اگر ایک چیز آ گئی جنرل سرکولیشن میں تو کیا ہوگا؟ بون میرو اور سپلین میں ہوتے ہیں میکروفیجز، وہ اس کو پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھو ان کے ٹریبیکولی اور وینس سائنسز میں کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، لمف نوڈ ہوتے ہیں، یہ میکروفیجز ہوتے ہیں. یہ اب اس نے سپلین بنائی ہوئی ہے. یہ پہلے آرٹری انٹر ہوئی سپلین میں، آرٹری کے آگے پھر یہ دیکھو یہ آرٹری انٹر ہوئی، یہ ریڈ والی آرٹری، پھر آگے سپلین، یہ سپلین بنایا ہوا ہے. سپلین کا ریڈ پلپ ہے. سپلین کے ریڈ پلپ میں آرٹری انٹر ہونے کے بعد اس نے یہ کیپلریز